فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ انتہائی محترم سامعین کرام، مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب کی کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دہم کی آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ ہم آپ کے حاضر خدمت ہیں۔ سامعین و قارئین، یہ ریکارڈنگ آپ کو کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین، اب ہم قرآن پاک کی سورت نمبر 105 سورۃ الفیل سے شروع کر رہے ہیں آج کی نشست، اور یہ سورۃ الفیل کا کتاب میں صفحہ نمبر ہے 289۔ 289 ٹائٹل پیج ہے، اس کے بعد میں ایک صفحہ بلینک ہے، حسب معمول 290 بلینک پیج ہے، اور اس کے بعد میں سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الفیل ہے جو پہلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ اہل مکہ کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ مکے پر ابرہہ کی فوج ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے ارادے سے آئی تھی، جسے ایک عجیب معجزے سے اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے مکے والوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ وہی رب تمہارے ارادے بھی ناکام بنا دے گا اور تمہیں بھی نابود کر دے گا۔ اصحاب الفیل کے واقعے کی تفصیل اس سورت کی آیات کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تفسیر آیات۔ یمن کے یہودی حکمران ذونواس نے نجران کے مسیحیوں پر جو ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر دیا اور پورے یمن میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ یمن پر حبشی حملے کی کمانڈ کرنے والے 2 افراد اربات اور ابرہہ آپس میں لڑ پڑے۔ اربات مارا گیا، ابرہہ نے نظام سنبھال لیا۔ بادشاہ کو اس بات پر راضی کر لیا گیا کہ وہ ابرہہ کو یمن میں اپنا نائب بنا دے۔ یہ شخص ایک عرصے کے بعد یمن کا بادشاہ بن گیا۔ ابرہہ نے عرب دنیا میں عیسائیت پھیلانے کے لیے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک فقید المثال کلیسا بنایا۔ اس نے ارادہ کیا کہ عرب لوگ کعبہ کا جو حج کرتے ہیں، اس کا رخ اس کلیسا کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس نے یمن میں اپنے اس ارادے کا اعلان کر دیا۔ بعض روایات کی بنا پر اس اعلان سے مشتعل ہو کر بعض قریشی جوانوں نے اس کلیسا کی بے حرمتی کی تو ابرہہ نے قسم کھائی کہ کعبے کو منہدم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ ابرہہ 570 عیسوی میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر کعبہ منہدم کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد صرف اس گھر یعنی کعبہ کو نابود کرنا ہے۔ ابرہہ نے اپنے ایلچی کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ اگر اہل مکہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے سردار
تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اس وقت مکے کے سب سے بڑے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ابرہہ کا پیغام حضرت عبد المطلب کو پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا ہم ابرہہ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ایلچی نے کہا آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ عبد المطلب اس کے ساتھ ابرہہ کے پاس چلے گئے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب خود ابرہہ کے پاس گئے اور اس سے کہا آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش تھی تو ہمیں پیغام بھیجتے، ہم خود اس چیز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے یہاں ایک گھر ہے، اسے امن کا گھر کہا جاتا ہے، میں اس کا امن ختم کرنے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اللہ نے اس گھر پر کسی کو ہاتھ اٹھانے نہیں دیا ہے۔ ابرہہ نے کہا ہم اس گھر کو تباہ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا آپ جو کچھ ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لیں، مگر ابرہہ نے انکار کیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کے چند سرداروں کی معیت میں کعبے کے دروازے کو پکڑ کر دعا کی اور اہل مکہ سے کہا سب پہاڑوں کی طرف چلے جائیں کہ ابرہہ قتل عام نہ کرے۔ دوسرے روز ابرہہ نے مکے میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہونا چاہا، مگر اس کا ہاتھی جس کا نام محمودہ تھا رک گیا۔ ہر چند اسے مارا اور زخمی بھی کر دیا، مگر وہ مکے کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ اسے دوسری طرف چلا دیتے تو وہ دوڑ پڑتا تھا، مگر کعبے کی جانب قدم بھی نہیں بڑھاتا تھا۔ اس اثنا میں پرندوں کی بڑی تعداد اپنے چونچ اور پنجوں میں سنگریزے لے کر ابرہہ کے گھر کے اوپر پہنچ گئی اور اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس سے لشکر والوں کے جسم گلنا شروع ہو گئے، خون اور گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور وہ بھی راستے اور بعض روایات کے مطابق واپس یمن پہنچ کر مر گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پیش آیا۔ 20 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ پیش آیا عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا اور اسی سال حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ أَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اس نے ان کی چالوں کو بے مقصد نہیں بنا دیا؟ تفسیر آیات تضلیل گمراہ کر دینے کے معنوں میں ہے، یعنی ابرہہ کی سازش کو اللہ نے اپنے مقصد تک نہیں پہنچنے دیا، اس کے مقصد کا راستہ گم کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر دستے دستے پرندے بھیج دیے جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے تھے۔ تشریح کلمات۔ ابابیل عربی زبان میں ابابیل کے معنی پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ سجیل کہتے ہیں یہ فارسی سنگ گل سے معرب ہے، یعنی مٹی کے گارے سے پک کر سخت پتھر ہو گئے۔ تفسیر آیات روایت میں آیا ہے کہ ان پرندوں کی چونچوں میں ایک سنگریزہ اور پنجوں میں 2 سنگریزے تھے جو ابرہہ کے لشکر پر برساتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ تشریح کلمات۔ العصف کھیت کے پتے جن کے دانے کھائے گئے ہوں یا دانے کا چھلکا جن کا مغز کھایا گیا ہو۔ تفسیر آیات اس پتھر کے لگنے سے ابرہہ کے لشکر والے اندر سے کھوکھلے ہو کر گر جاتے تھے۔ العصف کا دوسرے معنی زیادہ قرینے واقع معلوم ہوتے ہیں۔ معقول قرینہ ہے العصف سے مراد دانے کا چھلکا ہے جس کا مغز کھایا گیا ہو۔ روایات کے مطابق یہ سنگریزے سب کو نہیں لگے، بچنے والے یمن کی طرف بھاگنا چاہتے تھے مگر راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف دوڑتے اور مر جاتے تھے۔
یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ پرندوں کو آندھی یہاں لے آئی اور ان کے منہ میں اپنے گھونسلے بنانے کے لیے کھردرے پتھر تھے جو گر گئے، اتفاقاً ابرہہ کے لشکر کے سروں پر پڑے۔ یہ ایک خیالی توجیہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس قسم کا واقعہ پوری تاریخ میں تکرار ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ پھر یہ پتھر صرف ابرہہ کے لشکر پر کیوں گرے؟ مکے کے رہنے والوں میں سے کسی پر کیوں نہیں گرے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یزید اور کرامتہ نے کعبے پر حملہ کیا تو اس وقت ابابیل کیوں نہیں آئے؟ جواب یہ ہے کہ ان مذکورہ حملوں کا مقصد وہ نہ تھا جو ابرہہ کا تھا۔ ابرہہ کا مقصد کعبے کو تباہ کرنا تھا، جبکہ دوسری طاقتوں کا اصل مقصد کعبے کی تباہی نہ تھی، ان کا مقصد اقتدار تھا۔ اور یہاں پیج 294 پر تفسیر ختم ہوتی ہے سورۃ الفیل کی۔